من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے نجات کا ہے. یہ حدیث ہمیں تینوں اشرے سمیٹنے کا درس دیتی ہے. سبحان اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تمام میرے حاضرین ناظرین دنیا بھر سے جہاں سے ہمیں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو رمضان المبارک کا تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو. اور ناظرین ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا اتنا بیزی اسکیجول ہوتا ہے جس میں سے آپ ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو سحر کا خوبصورت وقت ہے، اس خوبصورت وقت میں جتنی بھی ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ کچن میں بیزی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے سیگمنٹ دیکھتے ہیں. اور ان سے جب بھی آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں. میرا سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے، بنو یوتھ کی آواز کا سوشل میڈیا کے پیجز پہ جا کے آپ میسج کر سکتے ہیں، NTN کے پیج پہ جا کے میسج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوال اپنی ٹرانسمیشن میں ضرور شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے. مجھے بتائیں، ہم تیسرے رمضان کا آغاز کر چکے ہیں، اور آپ کو کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ٹرانسمیشن کا ایک بہت خاص حصہ بن چکی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ تیسرا روزہ ہے، جی اور یہ ہے کہ ہم سحر کے وقت کے ان خوبصورت لمحات بالکل میں ساتھ ہیں. بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ماشاءاللہ. ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لمحات میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا ایک خوبصورت کیا سا بات موقع ہے. ہمیں ملا سبحان ہے اللہ. کہ ہم بالکل جو ہے مفتی صاحبان کی جو ہے وہ محفل میں بیٹھے ہیں، بالکل نعت خوان صاحبان کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو میں ماشاءاللہ. سمجھتی ہوں کہ خوبصورت سا جو ہے وہ وقت گزرتا ہے سحر رمضان میں. بالکل اور فیڈ بیک ماشاءاللہ بہت اچھا سا فیڈ بیک آ رہا ہے، فیملی کی ماشاءاللہ. جانب سے، فرینڈس کی جانب سے بھی. بالکل ماشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں کہ میں نے فرسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے جب رمضان کی آمد تھی، آج ہم تیسرے روزے کا بھی آغاز کر چکے ہیں. بالکل. تو بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ آپ کا ماشاءاللہ سے کیسے تعلق ہوا، اور آج آپ ہماری ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بن چکی ہیں؟ بنو یوتھ کی آواز ماشاءاللہ سے میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک جی اچھا سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ یوتھ کو جو ہے ایک بالکل پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو یہاں پر آ کر جو ہے وہ پرفارم کریں اور اپنا نام بنائیں. سو محی الدین بھائی کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک کنیکشن رہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک بہت ہی جیسے ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ
ہر جگہ سے جو ہے وہ ڈھونڈ کر لانا، پھر اپنے پلیٹ فارم پر اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے نمایاں کرنا، ان کی کارکردگی کو نمایاں کرنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے، اور میری ان سے ملاقات اس پلیٹ فارم پر ہوئی تھی، تو انہوں نے اچھا، مجھے ماشاء ایز اللہ، اے ماشاء جنرل سیکریٹری بنو یوتھ کی آواز انہوں نے مجھے جو ہے وہ نامزد کیا، اور آج صحیح۔ الحمدللہ اس محفل میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک بنو یوتھ کی آواز کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ۔ جیسے آپ کے ساتھ ان کا ہوا کنیکٹ، اور آج الحمدللہ آپ ایک ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک لڑکے ہر ایک لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسمیشن بالکل۔ حصہ کریں۔ آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ بنو یوتھ کی آواز کس پلیٹ فارم پہ یوتھ کو لے کے جائے گی؟ آنے والے وقتوں میں یہی دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت ہی آگے لے کر جائیں گے، اور جسٹ نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ بنو یوتھ کی آواز جو ہے وہ بہت ہی آگے جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ماشاءاللہ سے، اور ہماری تو انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، بالکل۔ اور مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ایسا ہی گیسٹ ہے۔ کی جانب۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے گیسٹ آف آنر، یعنی ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں مفتی صاحب، جن کے جو ہے وہ باتوں سے، جن کی جو ہے خوبصورت سے انداز بیان سے ہم بہت متاثر ماشاءاللہ، ہیں، بالکل۔ جو ہے مفتی محمد معین بیگ مجددی صاحب، السلام علیکم۔ سر خوش بہت آمدید شکریہ کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن پروگرام میں، میں کیسے ہیں آپ؟ تشریف ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہم چلتے ہیں ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ اذان علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بھی ماشاءاللہ سے ہماری ہر ٹرانسمیشن کا، ہر سیزن کا حصہ ہوتے ہیں، بالکل۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی اپنی خوبصورت آواز ہمیں اس محفل میں جگائیں گے۔ جی آپ اور بتائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب عالم صاحب، جو کہ ایریا مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف تکافل کے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے آپ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے آمد۔ ماشاءاللہ، اور ٹرانسمیشن کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش میں کریں گے۔ یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ اذان ہے ماشاءاللہ سے، تو کیوں نہ ہم ان سے حمد کا آغاز کروائیں؟ انشاءاللہ جی تو بالکل، ہم کا بسم آغاز اللہ، کریں گے مائک اذان علی قادری صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بلال بھی شعر دیکھیے بسم اللہ۔ کہ کعبے کے کیا اوپر بات۔ سے جاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، اور کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے معطر ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر موجود ہیں جناب مفتی معین بیگ صاحب۔ جناب آج کا جو ہمارا ایک خوبصورت سا موضوع ہے وہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے بہت عظیم شخصیت، جو کہ سیدہ بھی، ساجدہ بھی، طاہرہ بھی، مصلیہ بھی، متقیہ بھی، اور سب سے بڑھ کے جنت میں خواتین کی سردار، بے شک۔ اور سب سے بڑھ کر جگر گوشۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت کا یہ آج یہ دن ہے کہ جن کا ہر پہلو آپ بیان کرتے جائیں تو ہمیں اس میں سے سیرت کے گوہر ملتے ہیں، سیرت کے انمول موتی ملتے ہیں، بے شک بے شک۔ اور ہمارے لیے راہ ہدایت ملتی ہے۔ بے شک۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس جیسی شخصیت دنیا میں نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں نجیب الطرفین، یہ دونوں طرف سے سید ہیں، جی یعنی کہ حسن اور حسین رضی اللہ کی طرف سے، لیکن آپ کی جو شخصیت ہے نا، آپ چار طرف سے، آپ طرفین سے آپ بادشاہ سید شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بے کے شک والد محترم سید الانبیاء ہیں، صلی اللہ تعالی۔ آپ کے شہزادے جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، بے شک بے شک۔ آپ کے جو شوہر ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ چاروں طرف سے دیکھیں تو ایسی شخصیت آپ کو ملتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے اور شک۔ سب سے بڑی بات یہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو گوشت میرا ہے وہ فاطمہ کا گوشت ہے، جو خون میرا ہے وہ فاطمہ کا خون ہے۔ اور فرمایا کہ فاطمہ کو جو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، جو فاطمہ سے کو کوئی پریشانی میں مبتلا کرے گا اس نے مجھے پریشان کیا۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ فاطمہ سے ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ شخصیت جو ہے ہر طرح سے، ہر جہت سے بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس کو ان کی جہت بطور ایک ساجدہ عابدہ متقیہ دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، بطور ایک زوجہ کے دیکھیں وہ اپنی جگہ موجود ہے، بے شک، بطور ایک ان کی بیٹی کے دیکھیں موجود ہے، اور بطور ایک جو جنگ میں جو کارکن کے طور پہ کام کرتی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بے شک۔ آپ کی ہر جہت ایک بڑی خوبصورت، اور سب سے اعلیٰ جہت جی جو کہ ہماری خواتین کے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے ہے، آپ
پیکرے شرم و حیا ہے. پیکرے شرم، ایسی شرم و حیا کہ اس پہ آپ انشاءاللہ بات انشاءاللہ کریں گے آگے. تو شخصیت ایسی ہے کہ آپ جتنا بات کریں گے اتنا کم ہے اس کے اوپر. بے شک بے شک ایسی. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں کے پاس. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے جناب ایان علی قادری صاحب. جی سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دل لگانے کی جا مدینہ ہے، دل لگانے کی جا مدینہ ہے، دل بسانے کی جا مدینہ ہے، دل بسانے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا. اب تو آقا ہمیں بلا لیجئے، اب تو آقا ہمیں بلا لیجئے، ہم نے بھی دیکھنا مدینہ ہے، ہم نے بھی دیکھنا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پروگرام اللہ. جزاک کا جو اللہ. ہے پروگرام کو مزید جی. آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنا کرم کر دیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا،
اور تیسرا اشرہ جہنم سے نجات کا یعنی کہ بخشش کا اشرہ ہمیں عطا کیا. اور اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, اور اگر ہم انہیں جو ہے نہ سمیٹ پائیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بد نصیبی ہے. تو ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے علامہ دانش آوان صاحب سے کہ جناب رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح سے گزارنا چاہیے, کون سی ایسی خاص عبادات ہیں جو عرش الہی تک جو ہے فوراً پہنچتی ہیں. ماشاءاللہ, سبحان آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ اس طریقے سے گزاریں کہ رمضان المبارک میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں, حسد کینہ بغض کو چھوڑ کر بالکل ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہوئے کسی سے دشمنی نہ رکھیں. اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں روزے رکھنے چاہیے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی آتا ہے کہ جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کو چاہیے کہ اب پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے, اور اس کے بعد بھی کس کے بعد یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی وہ کیا کرے, نماز قائم کرے, اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ محبوب عالم موجود ہیں. جی محبوب عالم صاحب جو ہیں ہمارے ایریا مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف تکافل کے. جناب ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ شریعت میں جو ہے تکافل کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر رمضان کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آج تیسری سحر ہم کریں گے انشاءاللہ, اور بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے جو ہے آپ بھی آپ کا ایک مضبوط جو ہے ساتھ ہے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ. تو جناب یہ بتائے گا کس طرح سے جو ہے ماہ رمضان المبارک آپ کا گزر رہا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے سحر و افطار کی رونقیں سمیٹ رہے ہیں. بہت شکریہ. بنو یوتھ کی آواز ماشاءاللہ ایک میرے خیال سے ابھرتا ہوا ایک برانڈ چل رہا ہے, اور نہ صرف کراچی شہر بلکہ اس کی جو خوشبو ہے پورے ملک میں اور انشاءاللہ دنیا میں بھی پھیلے گی. محی الدین صاحب جس کاؤس کو لے کے چل رہے ہیں اس میں تو میرے خیال سے ہر دل شعور شخص کا یہ حصہ ہے کہ اس میں حصہ ڈالے, اور ہم بھی انہی کے لگائے ہوئے ایک شاخ ہیں اور جو آج ماشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہیں. بالکل. اور رمضان مبارک کیونکہ اتنا اللہ نے ہمیں ایک ایسا انعام دیا, یہ کہتے ہیں کہ جب بخشنے میں اللہ آتا ہے تو اس طرح بہانے سے وہ ہمیں اس قسم کے انعامات دیتا ہے. تو رمضان بھی اللہ نے ایک انعام کے طور پہ ہمیں دیا کہ جو ہم 11 مہینے جس طرح کے خرفشات میں ہم گزارتے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہماری ہوتی ہے, کہ رمضان میں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو اس مہینے میں بے شمار جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے اور ایک کے بدلے 70 نیکی اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے سیزن کو پہچانتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ابھی رمضان میں ٹیلر ماسٹر ہیں وہ 24 گھنٹے اپنی دکان کھولے گا کہ اسے پتا کہ 30 دن جو ہیں اس کے کمانے کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جوتے والے ہیں یا دوسرے جو بھی شعبے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مہینہ کمانے کا ہے. صحیح. تو دنیاوی اعتبار سے وہ تو اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور وہ دن رات محنت کر رہا ہے, کبھی اپنے شٹر نیچے نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ بس یہ 30 دن رات میں ہمیں کمانا ہے, جتنا کر سکوں میں کر سکوں. ایون کہ اس کو بخار نزلہ زکام بھی ہوتا ہے اس کو پرے کرتا ہے کہ نہیں یہ جو ٹائم ہے یہ کمانے کا ٹائم. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم رمضان میں اللہ پاک جو ہمیں انعامات دے رہا ہے, اللہ جو ہمیں نوازنا چاہ رہا ہے, ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. اس کو نہیں سمجھتے. وہ تو اپنی دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو سمجھ رہا ہے, لیکن ہم دینی اعتبار سے شاید اب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر ہے, فرض 70 درجات کے برابر ہے, لیکن ہم ابھی تک اس کی اہمیت کو اب تک نہیں سمجھ رہے. تو یہ میسج میں دینا چاہوں گا کہ یہ جو خاص نعمتیں اللہ پاک ہمیں لوٹا رہا ہے تو ہمیں سے بے شمار نعمتیں اس میں سمیٹیں. اور جو میڈم آپ نے سوال کیا کہ تکافل چونکہ یہ بھی ایک اسلامی اعتبار سے کفالہ کا ایک لفظ کہلاتا ہے, جو مشترکہ طور پہ باہمی رضامندی سے بہت سارے لوگ ایک جگہ اپنی رقم اکٹھے کرتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے شخص کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے, اللہ نے کرے کوئی معاشی طور پہ ان کے یہاں کوئی مسائل آ جاتے ہیں, اللہ نے کرے گھر کے کمانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ایک کوئی ادارہ ان کے فیملی کو روڈ پہ آنے سے بچاتا ہے, ان کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں, ان کے بچوں کے تعلیمی اعتبار سے یا گھر کے جو ضرورتیں ہیں وہ بآسانی پوری ہو سکے. تو آج کے دور میں معاشی طور پر یہ ایک بہت بڑا حصہ ڈالتا ہے, اور ہم آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ تکافل کی اہمیت کو سمجھیں. یہ بہت ضروری ہے, ہمارے لائف کا ایک حصہ ہے کہ ہماری لائف جو چل رہی ہے بڑی خوشحالی سے, بڑے اچھے, لیکن اس میں اللہ نے کرے سڈن کوئی پرابلم آ جاتی ہے
तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ड्राम से नीचे आ जाता है। सही, तो बिल्कुल। ये तकाफुल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके उस बुरे वक्त में, उस आड़े वक्त में, उस नागहानी में आपके साथ खड़ी होती है, आपके फैमिली के साथ खड़ी होती सही। है और आपके बहुत सारे फैमिली को सहारा देती है, बकअप देती है, अच्छा, ताकि उस मुश्किल हालात से आप जो दो चार आपके फैमिली है वो बआसानी किसी इदारे के तवस्सुत से आगे आ जाएँ वो। सही, सही। बिल्कुल तो ठीक। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि तकाफुल प्रोडक्ट है और मेरे ख्याल से हर शख्स को इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल और क्योंकि देखें ज़िंदगी अप एंड डाउन चल रही होती है, जी। ठीक है, खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे कोई मिसहैप हो जाता है तो घर के जो लोग हैं वो फौरी तौर पर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ जाती है, उनके घर के एजुकेशन के, उसके बच्चों के खर्चे हैं, घर के माली ज़रूरियात हैं, कोई शख्स 1-2 महीने शायद कर दे, बिल्कुल है, continuously उससे कोई नहीं ज़्यादा कर कौन सकता। करता है? 1-2 महीने भी 1-2 आप महीने भी बता रहे हैं खुदा न खाए, बिल्कुल। ज़्यादा है, कोई ये नहीं भी कर ज़्यादा है। आजकल का जो वक्त है हम इतना भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर हकीकत है। सकते। आज के अगर हम माजी में जाएं तो जी। वो 4 भाई हुए थे, वो एक घर में एक के साथ सही। रहते थे, एक ही किचन होता था, जी। घर के दुख दर्द में काम आया करते थे वो। जी। लेकिन आज हालात इसके बरक्स हैं। अगर 4 भाई हैं तो उनका किचन अलग है, उनके अपने मसाइल हैं। बिल्कुल वो सही। भाई चाहते हुए भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली के पूरे नहीं कर पा रहा है। तो ये तकाफुल एक अल्टरनेट है कि खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आ जाए तो आपकी फैमिली के साथ उस वक्त आड़े वक्त में खड़ी होती है। खड़ी रहती है। और बल्कि आजकल तो ऐसा वक्त चल रहा है कि अभी आप किसी के घर भी जाते हैं ना तो 2-3 दफ़ा सोच के जाते हैं क्या हम जाएं, उन्हें अच्छा भी लगेगा कि नहीं। ऐसे ही। बिल्कुल जी। जो सूरत हाल है जी। माशरे तौर पर, बिल्कुल। क्योंकि हर शख्स परेशान है जिस तरह की सूरत हाल है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रा फोकस करना चाहिए सही। कि हमें इन इस तरफ आना चाहिए और इन इदारों में ट्रस्ट करना चाहिए। फिर स्ट्रीट लाइफ तैयब तकाफुल के नाम से एक प्रोडक्ट है और बड़ा काम कर रहा है और हमारे न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि यूरोप में भी, दूसरी जगहों पे भी, गल्फ कंट्री में भी स्ट्रीट लाइफ तैयब तकाफुल अच्छा, बड़ा काम कर माशाल्लाह, रहा है। सही। और कितने टाइम हो गए? तकाफुल प्रोडक्ट तो खैर जी। ज़्यादा अभी अर्सा नहीं हुआ है कि 2021 में हमने इसको लॉन्च किया था, कि 5 सालों में। लेकिन स्ट्रीट लाइफ एक ब्रांड जो 1972 से चल रहा है, सही। गवर्नमेंट के तहवील में चल रहा है। एक माली एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती मुस्तहकम इदारा है। अच्छा, और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि आज आपने कहीं नहीं देखा कि स्ट्रीट लाइफ की किसी हवाले से कोई झोल, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई। 53 साल से इदारा चल रहा सही, है और हम बर वक्त सारी चीज़ें लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सही, ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से। और नाज़रीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।